میں آپ کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بتاؤں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی اس طرح کے الفاظ نکلے ہی نہیں ہیں جو اخلاق کے منافی ہوں، طعنہ زنی میں آتے ہوں، بیہودہ بری گفتگو میں آتے ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اچھے، قیمتی، صادق اور سچے الفاظ نکلا کرتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے با اخلاق کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اخلاق و کردار کے پیکر ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اخلاق و کردار کا مالک ہے۔ میرے نبی کے صحابہ جن کی تربیت پیغمبر علیہ السلام نے کی، کیسے اخلاق و کردار کے پیکر بنے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو چادر انہوں نے پہنی ہے اس جیسی چادر ان کے غلام نے پہنی ہوئی ہے۔ پوچھا ابو ذر یہ کیا معاملہ ہے؟ غلام میں اور آقا اور مالک میں بڑا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ آپ دیکھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اسے ماں کی گالی دی، اس نے جا کر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکایت کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد فرمایا ابو ذر آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ جتنی طاقت، جتنی حکومت اس پہ رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ پہ قدرت رکھتی ہے۔ ایسا نہ کرو، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ اگر تم زیادہ کام دے دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ، قربان جائیے۔ کہا جب سے میں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے، جو میں خود کھاتا ہوں اسے کھلاتا ہوں، جو خود پہنتا ہوں اسے پہناتا ہوں۔ میرے نبی کا صحابی ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود رک جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا میں نے آواز تو سنی لیکن میں پہچان نہ سکا یہ کس کی آواز ہے۔ میں مارتا رہا، اتنے میں پیغمبر علیہ السلام میرے قریب پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابو مسعود یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جتنی قدرت آپ اس پہ رکھتے ہو، آپ کا مالک آپ سے کہیں زیادہ آپ پہ قدرت رکھتا ہے، وہ تو آپ کو نہیں مارتا، یہ کیا کر رہے ہو؟ زاروں قطع رونے لگے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ دوسری روایت میں میرے نبی فرماتے ہیں اگر یہ اس غلام کو، اس خادم کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ انہیں چمٹ جاتی۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کبھی پھر میں بھی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہوں، مارتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں۔ کہا یاد رکھو روز قیامت ایک پلڑے میں تمہارا ظلم، تمہاری زیادتی، تمہارا مارنا، تمہاری باتیں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں ان لوگوں کے جھوٹ، فریب، خیانت، یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھو اگر تمہارے ظلم و ستم والا پلڑا بھاری ہو گیا تو رب کو جواب دینا پڑے گا۔ رونے لگے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیے، میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اخلاق و کردار کا درس دیا ہے، اور وہ بھی ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور بلند مقام، بلند اخلاق رکھتے ہیں۔ ایک جب عیسائی رائٹر نے 100 آدمیوں، غالباً 1000 آدمیوں کی پوری لسٹ بنائی کہ جن کا ایک نام ہے اس دنیا میں اخلاق میں، کردار میں، دیانت میں، امانت میں، سچائی میں، شرافت میں، اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ نام، سب سے بلند نام، سب سے پہلا نام
اگر کسی کا لکھا تو وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا آقا کم اعفو عن الخادم، میں اپنے غلام سے، نوکر سے، خادم سے آخر کتنا درگزر کروں، کتنا درگزر کروں؟ بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے تعلیم دی ہے، فرمایا 70 مرہ، دن میں اگر 70 مرتبہ بھی وہ غلطی کرتا ہے تو درگزر کرو۔ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، میرے نبی کا اخلاق ہے۔ میں دیکھتا ہوں پیغمبر علیہ السلام ہر پہلو میں اعلیٰ عرفہ اور بلند نظر آتے ہیں، چاہے وہ جود و سخا کا پہلو کیوں نہ ہو، سخاوت کا پہلو کیوں نہ ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، پھر جا کر کہتے ہیں کہا ساتھیو مسلمان ہو جاؤ، ایک ایسی عظیم شخصیت سے ملا ہوں جسے فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ کا فقر و فاقہ بھی جاتا رہے گا ساری زندگی میں۔ اگر کسی نے سوال کیا، کبھی پیغمبر علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ یاد رکھیے صفوان بن امیہ کو پیغمبر علیہ السلام نے 100 جانور بیک وقت دیے، پھر 100 دیے، پھر 100 دیے، حتیٰ کہ بیک وقت 300 جانور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو دیے، حتیٰ کہ جو چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوتی اگر کوئی مانگتا نبی علیہ السلام وہ بھی اسے دے دیتے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام کو ایک چادر دی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک صحابی کہتے اللہ کے نبی اچھی لگ رہی ہے، یہ آپ مجھے دے دیں، میرے نبی نے ان کو دے دی۔ جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کہا یہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ میں اس کا کفن بنا سکوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے، میرے نبی کا کردار ہے، یاد رکھیے۔ اور جس وقت پیغمبر علیہ السلام کو اشد ضرورت ہوتی، اگر اس وقت بھی کوئی شخص کچھ مانگتا تو نبی علیہ السلام دے دیتے، جبکہ پیغمبر علیہ السلام کی اپنی معاشی حالت کیا ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہفتہ ہفتہ 10 دن 3 دن گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا، کھانا نہ پکتا۔ نبی علیہ السلام سخت گرمی میں دوپہر کے وقت نکلے ہیں، سامنے سے ابو بکر و عمر کو دیکھا، کہا ما اخرجکما عن بیتکما، تمہیں تمہارے گھر سے کس نے نکالا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجنا جوعا یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا آقا آپ کیسے نکلے؟ کہا میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں۔ میرے نبی کو کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ کہا نہیں، ایک ٹائم کا ہو، دوسرے ٹائم کا اگر مجھے نہ ملے تو میں رب العالمین سے مانگوں۔ میرے نبی کی حدیث ہے غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال قبل جنت میں جائے گا، اور میرے نبی دعا فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، اسی حالت میں موت دینا۔ یہ حالت ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز ضرورت کی ہوتی کوئی مانگتا ہے اسے دے دیتے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ اخلاق و کردار کے پیکر ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک شخص مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ لپکتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، میرے نبی نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھی یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مقدس اور پاکیزہ جگہ ہیں، یہ نماز کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یاد رکھیے آج تو میرا اخلاق، میرا کردار کیا ہے؟ میں مسجد میں ایک معصوم بچے کو برداشت نہیں کرتا کہ یہ مسجد میں بچہ کیسے آ گیا۔ بسا اوقات پہلی صف سے نکال کر دوسری میں کر دیتا ہوں، دوسری سے نکال کر تیسری میں کر دیتا ہوں، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں، پھر میں پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں پھر نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ ثمامہ بن اسال 3 دن تک بندہ رہا، صحابہ کے اخلاق کو دیکھتا ہے، نبی علیہ السلام کے کردار کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک رات گزارتا ہے، دوسرے دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، ایک بکری کا دودھ پیتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کافر اپنی 7 انتڑیاں بھرتا ہے پھر بھی بھوکا رہتا ہے، مسلمان ایک بکری کا دودھ پیتا ہے پھر بھی سیراب ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ کردار ہے، اور اسی چیز کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے۔ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر کھیل کر
اور یاد رکھیے اپنی ضرورت بھی ہے اور بچوں کی بھی ضرورت، گھر والوں کی بھی ضرورت، لیکن مہمان کو کھلاتے ہیں، کھلانے کے بعد جب صبح نماز کے لیے آتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کے گیٹ پہ مسکراتا ہوا پایا، فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوتا ہے، یہ کامیاب ہیں۔ کہا میں نہیں مسکرا رہا، جبریل امین بھی مسکرا رہے تھے، میرے رب نے جب جبریل امین کو بھیجا ہے اللہ رب العالمین بھی مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنی نمازوں کو، عبادت کو، صدقے کو، زکوٰۃ کو، ساری چیزوں کو، توحید کو بچانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اخلاق و کردار کے مالک بن جائیے، دوسری چیزیں چھوڑ دیجئے۔ اگر اخلاق و کردار کو نہیں اپنائیں گے، میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ کف علیک ھذا، اگر اسے روکے نہ رکھا توحید قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، صدقہ خیرات قبول نہیں، راتوں کا قیام قبول نہیں، دن کے نفلی روزے قبول نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادت رب کے ہاں مقبول ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اخلاق و کردار کے مالک بن جائے۔